حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا أعز الناس إلي فاطمة. صلاة محمد وعلى آله. بزرگان محترم، پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی عزیز ترین ہے، محبوب ترین ہے تو وہ ہے فاطمہ. محبوب ترین اور عزیز ترین جس ہستی کا نام ہے پیغمبر اسلام کے نزدیک، وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ایک ایسا محور قرار دیا، ایک ایسا معیار قرار دیا کہ جہاں پر انسان یہ محسوس کرے کہ آخر فاطمہ ہیں کون، زہرا یعنی کیا. دنیا میں بہت سارے ذکر ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر ذکر پرانا ہو جاتا ہے اور انسان بعض ذکر سے تھک جاتا ہے، لیکن کچھ ذکر ایسے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، جس سے انسان کبھی تھکتا نہیں ہے. یا تو وہ تلاوت قرآن ہے یا ذکر اہل بیت. اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو اور ایسی ہستیوں کو کیوں بھیجا، اور ایسے افراد کے درمیان کہ جنہیں نہ اپنا شعور ہے نہ ان کا شعور ہے، جو نہ خود اپنے کو پہچانتے ہیں نہ انہیں پہچانتے ہیں، ایسے افراد کے درمیان اللہ نے بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے انسان کی ہدایت ہو سکے اور انسان ہدایت پا کر
منزل کمال تک پہنچ جائے۔ منزل کمال انسان کی کامیابی ہے، اور یہ انسان کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں آئے۔ عزیزوں، دور گزرتا رہا، اور اسی دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر ہدایت ہو رہی تھی وہاں پر فتنہ و فساد بھی برپا ہوا اور شروع کر دیا گیا۔ اسی فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ ہستیاں آئیں کہ دیکھو کون سی چیز فتنہ و فساد ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام ہدایت انسانی کے لیے آئے تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچ سکے، لیکن اس کے باوجود جب انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شعور ہے، یہ ساری چیزوں ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ انسان نے دنیا میں فتنہ شروع کیا اور فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ آج کا دور بھی ویسے ہی ہو گیا ہے کہ جہاں پر ایک دیندار اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک ایماندار اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر وہ اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک آگ کا انگارہ ہو، ایک آگ کا انگارہ ہو، اور ایسا انگارہ ہو کہ جسے نہ وہ پھینک سکتا ہے اور نہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے۔ اسے وہ پھینک نہیں سکتا اور اپنے ہاتھ میں رکھ نہیں سکتا۔ اپنے ہاتھ میں رکھ نہیں سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تکلیف تو ہوتی ہے، اذیت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اسے پھینک نہیں سکتا، اور اپنے ہاتھ میں اسے محفوظ رکھنا ہے، اسے ہاتھ میں محفوظ رکھنا ہے۔ یہی حال ہمارے ساتھ اس دور میں بھی فتنہ و فساد کے دور میں دین کا ہوتا جا رہا ہے اور انسان کا ہوتا جا رہا ہے کہ انسان مصیبتوں کو سہ لے اور دیندار باقی رہے، انسان مصائب کو برداشت کرے اور دیندار باقی رہے۔ تو جب انسان ایسے حالات میں زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے کو اپنا رہبر مانے، کسی ایسے کو اپنا لیڈر مانے، کسی ایسے کو اپنا اسوہ عمل قرار دے کہ جس نے ایسے حالات میں زندگی گزاری ہو کہ جہاں پر فتنہ و فساد برپا ہو اور وہاں پر اس کا ایمان باقی ہو، اس کا ایمان باقی ہو۔ وہ کون ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، جو ہمیں بتائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ آپ دیکھیں پورا خطبہ فدق اسی سے پر ہے کہ جہاں پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہیں، اور خطبے میں آپ نے یہی کہا کہ تم وہ ہو کہ جو بابا کے زمانے میں خاموش تھے اور بابا کے بعد تم نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، بابا کے بعد تم نے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اسی طریقے سے کہا کہ تم نے ہمارے حق کو غصب کر لیا، کیا ہم میراث کے لائق نہیں ہیں؟ یہ سارے خطبے کے جملے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اے جوانوں، تم کیوں حق کو بیان کرنے میں سستی برت رہے ہو؟ کیوں حق کو بیان کرنے میں سستی برت رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم حق پر ہیں؟ جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو جہاں حق ہوتا ہے اسے بیان کرنا چاہیے، جہاں حق ہوتا ہے اسے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خاموشی حق کو ختم کر دے، تمہاری خاموشی حق کو ختم کر دے۔ تو عزیزوں، پیغمبر اسلام آواز دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی محبوب ترین ہے، عزیز ترین ہے، تو وہ زہرا ہیں۔ یہ زہرا کی فضیلتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ شاید پروردگار عالم نے بتا دیا کہ اگر تم زہرا کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو ہم نے یہی کہا ہے جب جبریل نے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو میں نے پیغمبر کا تعارف نہیں کرایا، میں نے علی کا تعارف نہیں کرایا، میں نے حسنین کا تعارف نہیں کرایا۔ اگر کسی کو
مرکز تعارف قرار دیا ہے تو وہ زہرا کو قرار دیا ہے۔ میں نے یہی کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات محمد و آل محمد پہ۔ کیوں جناب سیدہ کو مرکز تعارف قرار دیا؟ کیونکہ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو زہرا کی منزل وہ ہے کہ جہاں پر ختم نبوت ہے وہیں سے آغاز امامت ہے۔ اگر زہرا کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو نبوت کے جو ارکان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور امامت کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، یہ مرکزیت کون سی مرکزیت ہے؟ یہ مرکزیت وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کو سمجھ سکتے ہیں، ہم معیار حق کو جانیں کہ معیار حق کیا ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس چیز کو سمجھا جائے کہ حق کہتے کسے ہیں۔ کہ حق اسے کہتے ہیں جو چیز واقع کے مطابق ہو۔ بزرگان کا مجمع ہے اور میری باتوں کو مجھ سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حق کسے کہتے ہیں؟ کہ حق اسے کہتے ہیں کہ جو چیز واقع کے مطابق ہو۔ مثلا یہ ایک گلاس میں پانی ہے، میں نے کہا کہ گلاس میں پانی ہے، تو یہ میں نے سچ کہا کہ گلاس میں پانی ہے، تو یہ واقع کے مطابق ہے، یہ ہے حق۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اس گلاس میں چائے ہے، میں کہوں اگر گلاس میں چائے ہے تو ہمارا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جب بات واقع کے مطابق ہوگی تو اسے حق کہا جائے گا، لیکن جب بات واقع کے مطابق نہیں ہوگی تو اسے باطل کہا جائے گا۔ تو عزیزوں، جو چیز حق کے مطابق ہوتی ہے اسے سچ کہتے ہیں، اسے حق کہتے ہیں۔ جو چیز واقع کے مطابق نہ ہو اسے باطل کہتے ہیں۔ یہ ہے حق کی مختصر سی تعریف۔ تو عزیزان گرامی، حق کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بیان کر رہا ہو وہ چیزوں کو، جس چیزوں کو بیان کر رہا ہے وہ واقع کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہ واقع کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ حق پر وہ ہے جو بیان کرے وہ واقع کے مطابق ہے، وہ واقع کے مطابق ہے۔ اگر واقع کے مطابق نہ ہوگا تو وہ چیز باطل کہلائے گی۔ تو عزیزوں، ذرا فرق کو محسوس کریں، ذرا اندازہ لگائیں۔ جب کوئی واقعہ وجود میں آ جائے، اس واقعے کی خبر دی جائے تو اسے کہا جاتا ہے حق، اسے کہا جاتا ہے حق۔ تو حق اسے کہا جاتا ہے حق، یعنی وہ حق کی طرف آتا ہے، وہ حق کی طرف آتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے کہ جو وہ کہہ دیں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو وہ کہہ دیں وہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی حق اسے کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔ لیکن اہل بیت جو کہہ دیں وہ وجود میں آ جائے۔ ہم نے اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن نصارہ نجران ضرور سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے جب ان انوار کو دیکھا تو یہی کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو عزیزوں، یہ واقع کے مطابق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جو واقع کے مطابق ہو اسے سچ کہتے ہیں، اسے سچا کہتے ہیں، اسے حق کہتے ہیں۔ تو یہ افراد کون ہیں؟ یہ وہی افراد ہیں کہ جو یہ کہہ دیں وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ زہرا نے بھی یہی کہا کہ جب حسنین علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا، یہ مادر گرامی میرے لباس کہاں ہیں، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے لباس خیاط کے پاس ہیں، درزی کے پاس ہیں۔ ابھی ان کا کہنا تھا، واقعہ وجود میں نہیں تھا، لیکن یہ ہستی ایسی ہیں جو کہہ دیا وہ وجود میں آ گیا۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ ہے حق، اور جب انسان حق کے مطابق ہوتا ہے تو یقیناً وہ حق کی طرف آتا ہے۔ لیکن یہ ہستیاں ایسی ہیں جس کی طرف حق جاتا ہے۔ پیغمبر نے یہی کہا تھا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔
جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور وجود میں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ یہ سانحہ پیش آیا اور اہل بیت علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھایا گیا؟ جب حق کو دیکھ رہے تھے، حق کو جانتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، تو پھر کیوں باطل کا ساتھ دیا گیا؟ تو عزیزوں، ابھی آپ نے حق کی تعریف سماعت فرمائی۔ حق کو قبول کرنے میں بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں کہ انسان فوراً حق کو قبول کرتا ہے یا فوراً حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو قبول کر لیتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حق پذیری، یعنی حق کو قبول کر لینا۔ جہاں حق ہمارے سامنے آیا، ہم نے حق کو قبول کر لیا۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان حق کو جانتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، حق کو جانتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو حق کو جانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب جو کہتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں قبول نہیں کرتا تھا۔ یہودی نصارہ جو جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن ان کی پیغمبری کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہاں تک کہا کہ یعرفونا، وہ جانتے ہیں پیغمبر کو کس طریقے سے؟ اپنی اولاد کی طریقے سے جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ تو یہاں تک قرآن نے اعلان کر دیا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو حق کو جانتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ دوسرے مرحلے میں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ حق کو جانتا ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ تین مراحل ہو گئے حق کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان حق کو قبول کرتا ہے یا حق کو قبول نہیں کرتا، یا حق کو اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے قبول کر سکتا ہے، کس طریقے سے قبول کر سکتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق کو قبول کرے؟ علماء نے بتایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جسے ہم حس کہتے ہیں۔ اپنی حس کے ذریعے سے انسان حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اتنا احساس پایا جاتا ہے، اگر دیوانہ نہیں ہے، کم عقل نہیں ہے، عقل سے عاری نہیں ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو انسان حق کو سمجھ سکتا ہے، حق کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن اپنی حس کا وہ استعمال نہیں کرتا کہ جس کے ذریعے سے وہ حق کو قبول کر لے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا اگر انسان اس دنیا کو دیکھے، اس عالم کو دیکھے، تو یقیناً یہ یقین کر سکتا ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات موجود ہے تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا۔ یہ عام سی مثال ہے، ہر بچہ اسے سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کا کوئی صانع ہوتا ہے، کوئی نقاش، اگر کوئی نقشہ ہے تو اس کا کوئی نقاش ہوگا۔ جب یہ پوری کائنات ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ایسے افراد ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، یہ بس ایک اتفاق تھا، اتفاق تھا جسے ایک ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ بس یہ اتفاق تھا کہ دنیا وجود میں آ گئی، ہم وجود میں آ گئے، اور ہم آئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، تو دنیا میں چاہے جتنا عیش کرنا ہے کرے۔ لیکن عزیزوں ذرا غور کریں کہ انہوں نے حس کو رکھا اپنے سامنے، اپنے پاس، ان کے پاس حس موجود ہوتی ہے، لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے، وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوسری چیز ہے فطرت۔ فطرت کے ذریعے انسان حق کو قبول کر سکتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان
چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ کہیں دریا میں ڈوب رہا ہو یا کوئی ایسی مشکل میں پھنس گیا ہو کہ جہاں پہ اس کا کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، اس وقت انسان کے دل میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے گا، کوئی ہے جو ہمیں نجات دے گا۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد پر۔ فطرت اسے جھنجھوڑتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری فطرت زندہ ہے تو اپنی فطرت پہ باقی ہو، تو یقیناً انسان متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، اللہ کی طرف، کہ کوئی ہے جو ہمیں نجات دے گا۔ واقعات ایسے بہت موجود ہیں کہ امام کے سامنے کسی نے کہا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ کہا دیکھو کیا کبھی تم ایسی جگہ مشکل میں پھنسے ہو کہ جہاں پر تم کشتی پہ سوار ہو، کشتی جا رہی ہو، سمندر میں طوفان آیا ہو، تمہاری کشتی پلٹ گئی ہو، کوئی سہارا نہ ہو؟ کہا ہم ایسی جگہ پھنسے ہیں۔ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ کیا تم نے یہ فکر کیا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو تمہیں نجات دے گا؟ کہا ہاں، ہم جب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم بے سہارا ہیں، ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں، اس کے باوجود بھی میں ایک امید لگایا ہوا تھا کہ کوئی تو ایسا قادر مطلق ہے جو ہمیں سہارا دے گا۔ امام نے کہا یہی فطرت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ وہ سہارا دینے والا کون ہے سوائے پروردگار عالم کے؟ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ تو فطرت بھی انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ انسان اپنی فطرت کی طرف اگر متوجہ ہو تو یقیناً حق کو پا سکتا ہے، حق کو پا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جہاں پہ انسان جب اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان حق کو پا لیتا ہے۔ ساحران فرعون کون تھے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، جادوگر تھے، اور اپنے جادو کے تحت لوگوں کو مبہوت کر دیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کی طرف آئے ہیں، حکم پروردگار ہوا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، ہٹ دھرمی پہ آ گیا ہے۔ اب تم جاؤ اور جانے کے بعد اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ کہ میں کون ہوں۔ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون آئے اور فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ اور ہارون آئے ہیں تو اپنے محل میں کہیں جگہ نہیں دی، کہا جاؤ کہیں اور ٹھہرو، کہیں اور قیام کرو۔ وہ محل کے باہر چلے جاتے ہیں، ایک صحرا میں گئے اور وہاں پہ جا کر جب رات ہوئی تو سو گئے۔ یہ ساحران فرعون، یہ جادوگر، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا رہتا ہے اس کے ذریعے موسیٰ بہت سارے کرامات دکھاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا عصا ہے اگر ان سے لے لیا جائے تو یقیناً موسیٰ بے عصا ہو جائیں گے، پھر ان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ ان جادوگروں میں سے کچھ جادوگر تیار ہوئے کہ رات کے وقت جائیں اور جانے کے بعد جناب موسیٰ کے اس عصے کو چرا لیں۔ جب یہ کچھ جادوگر گئے اور جا کے دیکھا کہ جناب موسیٰ بھی سو رہے ہیں، ہارون بھی سو رہے ہیں اور عصا سرہانے رکھا ہے، ان جادوگروں نے چاہا کہ اس عصے کو چرا لیں۔ عصے کے قریب گئے، ابھی دیکھا، چاہتے تھے کہ عصے کو اٹھائیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ عصے میں کچھ حرکت ہوئی اور وہ حرکت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیا۔ اس نے جیسے ہی عصے نے سانپ کی شکل اختیار کیا فوراً وہاں سے واپس آ گئے اور اپنے رئیس کو، اپنے بزرگ سے کہا کہ آپ نے تو بھیجا تھا عصا چرانے کے لیے، لیکن ہم نے اس طریقے سے دیکھا، پورا ماجرا بتایا کہ وہ عجیب عصا ہے، ہم چاہتے تھے اسے اٹھا لیں لیکن اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ کہا موسیٰ تو سو رہے تھے، کہ یقیناً ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے، جس چیز کا نظارہ کیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جادو نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، موسیٰ تو سو رہے تھے، تم اس سانپ کو مار دیتے، عصے کو لے آتے،
کہا نہیں، موسیٰ تو سو رہے تھے لیکن موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا، موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا۔ جب موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا، کیونکہ خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے اور ہم اونگتے بھی ہیں۔ بہرحال موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا، چلے آئے، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ جادو نہیں تھی، وہ معجزہ تھا، کیونکہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو کو سیکھا جاتا ہے اور جادو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی مطالبہ کرے کہ تم دیکھو یہ جادو کرنا، ایسا جادو کرنا یا ویسا جادو کرنا۔ جتنا سیکھا ہوگا بس اتنا ہی جادو کر سکتا ہے، لیکن معجزہ سیکھا نہیں جاتا، اب معجزہ مطالبے پر ہوتا ہے، جادو بغیر مطالبے کے ہوتا ہے۔ یہ ساحران فرعون یہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی اور جناب موسیٰ آئے، اور آنے کے بعد ان ساحروں نے جس چیز کو دیکھا تھا اس چیز کو پہلے سمجھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا ہے، جیسی رسیوں کو پھینکا، آواز پروردگار آئی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے بھی تم ڈال دو۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو ڈالا ہے، پھر عصا اژدہا بن گیا۔ یہ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے، کہیں سانپ بنتا تھا، کہیں اژدہا بن جاتا تھا، کہیں چھوٹا سانپ ہے، کہیں بڑا سانپ بن گیا۔ تو جب ان لوگوں نے اس معجزے کو دوبارہ دیکھا تو اس کے بعد سارے ساحران فرعون سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے یہی کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہماری طرف سے آئے تھے، تم ہمیں اللہ مانتے تھے، اب تم خدا کو مان رہے ہو۔ کہا دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے ایک طرف کا داہنا ہاتھ کاٹ دیں گے، بایاں پیر کاٹ دیں گے، یعنی مختلف طریقے سے تمہارے ہاتھوں پیر کو قلم کر دیں گے۔ لیکن جس نے حقیقت کو سمجھ لیا، وہ جادوگر یہی کہہ رہے تھے، اب تو جو چاہے کر، ہم نے پروردگار حقیقی کو پہچان لیا، ہم نے حق کو جان لیا ہے۔ جب حق کو جان لیا ہے تو ہم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ تو انسان حس کے ذریعے سے حق کو پہچان سکتا ہے، انسان اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو کر حق کو جان سکتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اور اسی حق کو جاننے کے لیے ایک چیز اور بیان کی گئی، وہ ہے کسی پر اعتماد کرنا۔ کسی پر اعتماد کرنا، جب انسان کسی پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو مان رہے ہیں، کیونکہ یہ حق پر ہے، جو بیان کرے گا وہ بھی حق ہوگا، وہ بھی حق ہوگا۔ انسان اعتماد کے طور پر حق بجانب ہو جاتا ہے، کیونکہ حق کو سمجھنا اور باطل کو جاننا انسان کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ جنگ جمل میں ایک شخص آیا اور آ کے یہی کہتا ہے کہ اے علی، میں کسے حق سمجھوں کسے باطل سمجھوں؟ دونوں طرف اصحاب پیغمبر ہیں، دونوں طرف رسول سے نسبت رکھنے والے ہیں، کسے حق کہا جائے کسے باطل کہا جائے؟ مولا کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو عمار کدھر ہیں، مالک اشتر کدھر ہیں، میثم کدھر ہیں؟ اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس سے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر تمہیں حق و باطل میں فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے تو جاؤ پہلے حق کی تعریف یاد کرو کہ حق کہتے کسے ہیں۔ جب تمہیں حق کی تعریف معلوم ہو جائے گی تو تم حق و باطل میں فرق محسوس کر سکو گے۔ تو کبھی افراد کے ذریعے سے انسان حق کو سمجھ سکتا ہے۔ مولا کائنات یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا تمہیں رسول کی حدیث نہیں یاد ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی مال حق والحق مال علی؟ کہا نہیں، کم سے کم انہیں تو دیکھو، اگر مجھے دیکھ کے تم نہیں سمجھ پا رہے ہو تو تم جانتے ہو کہ رسول نے کہا ہے کہ جب تم حق و باطل میں
مشتبہ ہو رہے ہو، پہچان نہ پا رہے ہو، تو تم دیکھنا کہ عمار کدھر ہے۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ تو افراد کے ذریعے سے بھی انسان حق و باطل کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ چیزیں اکثر دیکھی گئی ہیں کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہم جسے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، اپنی زندگی میں کافی عرصے سے جانتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی برائی نہیں کی، اگر اس نے یہ چیز کہی ہے تو حق کہی ہوگی۔ بہت سارے واقعات بھی ہیں اس میں، لیکن اعتماد پر انسان حق حاصل کر لیتا ہے، اعتماد پر حق حاصل کر لیتا ہے۔ عراق میں ایک شخص تھا، مسیحی تھا وہ، اس نے دیکھا، عراق میں تھا جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اس نے دیکھا کہ مسلمان مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بہت دن تک دیکھتا رہا، مسیحی تھا، اور یہ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ وہ تردد میں آ گیا، کیونکہ انسان جب کسی دین کو مانتا ہے، اس پہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس پہ یقین بھی رکھتا ہے، لیکن جب کبھی انسان کوئی خاص چیز محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، یا اسے فطرت جھنجھوڑتی ہے تو انسان حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا مسلمانوں کو، جب دیکھتے دیکھتے کچھ اپنے دین میں وہ تردد میں آیا، تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے درمیان کوئی ایسا عالم ہے کہ جس سے میں گفتگو کر سکوں؟ سب نے ہشام کا حوالہ دیا کہ ہشام ہے، ہشام کو بلایا گیا، ہشام سے اس نے گفتگو کرنا شروع کی، لوگ ساتھ میں ہیں، ابھی گفتگو کر رہا تھا، پہلی نشست تھی، پہلی گفتگو تھی کہ وہ اور تردد میں آ گیا، اور پسو پیش میں آ گیا کہ کون سا دین صحیح ہے، کون سا دین صحیح نہیں ہے، کسے قبول کرنا چاہیے، کسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری نشست کے لیے وہ تنہا گیا، کسی کے ساتھ نہیں گیا، اور اس کے بعد جب جا کے ہشام سے گفتگو کرتا ہے تو جناب ہشام بھی اسے اور بتاتے ہیں۔ جب اور گفتگو آگے بڑھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے کہ جس سے میں گفتگو کر سکوں، جس سے میں گفتگو کروں اور مناظرہ کروں؟ ہشام کہتے ہیں کہ مدینے میں ہمارے امام ہیں، کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ عراق سے مدینہ آیا، جب مدینہ آتا ہے تو مدینے میں ابھی چاہتا ہے کہ امام کے گھر میں داخل ہو تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پر ایک بچہ موجود ہے۔ جیسے اس نے بچے سے ملاقات کی تو اس بچے نے کہا، اے بریر، یہ بتاؤ کہ میں تمہیں توریت سناؤں یا انجیل سناؤں؟ توریت سناؤں یا انجیل سناؤں؟ یہ دنگ رہ جاتا ہے، کہا کیا کوئی مسیحی بھی امام کے گھر میں رہتا ہے کہ جسے توریت و زبور، توریت اور انجیل یاد ہو؟ کہا ہاں مجھے توریت یاد ہے، مجھے انجیل بھی یاد ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ انجیل سنائیے۔ اس بچے نے انجیل کو سنانا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے سے قراءت کی ہے انجیل کی کہ جیسے جناب عیسیٰ زمین پہ آ گئے ہوں، کہ جیسے جناب عیسیٰ زمین پہ آ گئے ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد جب چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور سارے واقعے کو بیان کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ موسیٰ ابن جعفر، وہ میرا ہی فرزند تھا۔ صلوات محمد علیہ محمد پہ۔ وہ میرا ہی فرزند تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ کہتا ہے، بہت سارے سوال و جواب ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تو خدا کو مانتا ہی تھا، میں نے پیغمبر پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، لیکن یہ بتائیں کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا امامت کی شکل میں، اور اپنی حجت قرار دیا ہے اس زمین پر۔ اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے سوال میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگ یہ جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسے بہت سارے امام آئے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن امام حقیقی وہ ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے، حجت اللہ وہ ہوتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہر سوال کا ویسے ہی جواب دیتا ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے۔ صلی محمد علیہ محمد پہ۔ امام نے ایک شرط کو بیان کر دیا کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا مجھے نہیں معلوم۔ 8ویں امام کے دور میں بھی یہی کہا گیا کہ کون امام ہے کون امام نہیں ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے کچھ شرطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق کو پہچان لے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جب 8ویں امام کا دور آیا لوگ یہ شک کر رہے تھے کہ یہ امام ہے کہ نہیں ہے، یہ امام ہیں کہ نہیں ہیں۔ کسی نے آ کے کہا کہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ آپ امام ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہا بتاؤ جو شک کر رہے ہیں ان کے درمیان امام کی کیا شرط ہے؟ کہ ان کے درمیان امام کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس سارا علم موجود ہو، وہ بہترین عالم ہو، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی سوال کرو تو تم مجھ سے سوال کرو۔ اس نے سوال کیا امام سے کہ یہ بتائیں کہ میری جیب میں کتنا پیسہ ہے۔ امام نے بتایا کہ تمہاری جیب میں کتنا پیسہ ہے۔ امام نے جب مقدار بتا دی تو عزیزوں وہ قانے ہو گیا یہ سن کر کہ امام کے پاس اس چیز کا بھی علم ہے کہ امام یہ جانتے ہیں، غیب کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ میری جیب میں کتنا پیسہ ہے۔ میں کہوں گا وہ صرف مقدار بتائی تھی، اگر وہ پوچھتا تو امام یہ بھی بتاتے کہ یہ پیسہ تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ پیسہ تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے میرے علم کو دیکھ لیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری زوجہ کہاں ہے۔ کہا مولا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہ نہیں، گھر جاؤ اور جا کے دیکھو وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے ایک شرط بیان کیا تھا، امام نے 2 شرطیں بتا دی کہ دیکھو امام علم بھی رکھتا ہے اور امام قدرت بھی رکھتا ہے۔ صلی محمد علیہ محمد پہ۔ تو اعتماد کے ذریعے سے انسان حق کو پہچان سکتا ہے، حق سے آشنا ہو سکتا ہے۔ تو عزیزوں ذات زہرا کیا ہے جسے مرکز بنایا گیا اور جسے بتایا گیا کہ دیکھو اگر پیغمبر اسلام کے نزدیک کوئی محبوب ترین ہستی ہے تو اسے زہرا کہتے ہیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس لیے سیدہ کا ذکر کیا جائے تاکہ حق و باطل میں فرق کو محسوس کیا جا سکے، حق و باطل کو سمجھا جا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو یقیناً زہرا کو اپنا اسوہ قرار دینا ہوگا، زہرا کو اپنا نمونہ عمل قرار دینا ہوگا۔ اور کم سے کم ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم کچھ نہ پڑھیں لیکن ایک مرتبہ خطبہ فدق کا ضرور تلاوت کریں، اس کو دیکھیں کہ زہرا نے کیا فرمایا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے جملے ہیں جہاں پر یہ بھی ایک جملہ ہے، اے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم خاموش ہو، حق کو کیوں بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم ایک فقرے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یقیناً ہمارے درمیان کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہماری درمیان کی بہت ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے، کس طریقے سے غریبوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو مظلوم بنایا جا رہا ہے، حق کو جانتے ہوئے بھی اور انسان خاموش ہے۔ یہ زہرا کا فقرہ ہے کہ جوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم حق کو کیوں چھپائے ہوئے ہو، تم حق کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ اللہ اللہ۔ اسی کے ساتھ جناب زہرا نے اپنے حق کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو میرا حق کس طریقے
طریقے سے چھین لیا گیا، میرا حق کس طریقے سے غصب کر لیا گیا۔ ہاں عزیزوں، ابھی پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئی تھی اور زہرا پہ ایسے مظالم ڈھائے گئے، ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ جہاں پر سیدہ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، سبت علی مصائب اللہ سبت علی میں سرنا لیا لیا۔ ہاں ہاں اے بابا، آپ کے بعد وہ ظلم ڈھائے گئے ہیں کہ اگر دن کی روشنائی پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر، ہم اس ظلم کا احساس نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے کہ زہرا پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جب دروازہ گرا ہے نا، جب دروازہ گرا ہے تو زہرا نے فضہ کو آواز دی تھی، اے فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب فضہ نے زہرا کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں محسوس کی۔ ہاں ہاں، پہلو شکستہ ہو گیا زہرا کا۔ آزاداروں، روایت نے کئی مرتبہ پسلیوں کے ٹوٹنے کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ بیان کیا کہ کربلا کے میدان میں جب ایک شقی نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا اور نیزے کو نکالنا چاہا تھا تو نیزے کی انی سینے میں رہ گئی تھی، تو وہاں پر علی اکبر کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز محسوس ہوئی۔ آزاداروں، دوسری جگہ وہ بیان کی گئی جب جناب فضہ نے آواز دی، اے شہزادی اپنے دل کو سنبھالے، اپنے دل کو سنبھالے، میں ایک ایسی خبر لے کے آئی ہوں جو بہت ہی مصیبت والی خبر ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے فضہ اب ایسی کون سی خبر ہے؟ میں نے علی اصغر کے گلے پہ تیر کا نشان دیکھا، میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، میں نے علی اکبر کے سینے پہ نیزے کی انی دیکھی، اے فضہ اب ایسی کون سی خبر ہے؟ فضہ کہتی ہے، اے شہزادی میں نے سنا ہے کہ فوج اشقیاء کہہ رہے ہیں گھوڑوں کی نال بندی کی جائے تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اللہ اللہ، آئے زینب کیا کرے؟ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، گھوڑوں کو لاشوں پہ دوڑایا گیا، وہاں پر پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز محسوس ہوئی۔ ہاں ہاں، یہ تھی دوسری منزل تھی، یہ تیسری منزل تھی کہ جہاں پر سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کربلا میں جہاں علی اکبر کے سینے پہ نیزے کی انی لگی تھی، پسلیاں ٹوٹی لیکن روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جہاں پر گھوڑے دوڑائے گئے لیکن شہادت کے بعد دوڑائے گئے، لیکن جب دروازہ گرا ہے تو سیدہ ابھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسی تکلیف ہوگی، وہ کیسی اذیت ہوئی ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے، میں ایک واقعہ جہاں پہ فرماتے ہیں ڈاکٹر آیت اللہ انصاریان نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ میں مصائب پڑھ رہا تھا، لوگ گریا کر رہے تھے، جب میں نے مصائب کو تمام کر دیا لوگ چلے گئے، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا، جب سب چلے گئے تبرک بڑھ گئے، اب حسینیہ امام باڑہ بند ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ جیسے ہی صاحب امام باڑہ آیا کہتا ہے آغا آپ نے کیا پڑھ دیا، آپ نے کیا پڑھ دیا؟ ایک شخص ابھی تک گریا کر رہا ہے۔ فوراً آغا اس کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں بھائی میں تجھے تعزیت پیش کرتا ہوں، میں تجھے تسلیت پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بتا دے میں نے کون سا جملہ ایسا کہہ دیا کہ تو ابھی تک گریا کر رہا ہے؟ اس نے یہی کہا آغا میں پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ جڑتی نہیں ہے، اور ایسی اذیت ہوتی ہے جب انسان سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ اذیتوں کا سیلاب آتا ہے، جب سانس چھوڑتا ہے تو اذیت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا شہزادی کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ اللہ اللہ،
یقیناً ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادی کو کیسی اذیت ہوئی ہوگی جب میرا مولا صابر امام جب غسل دے رہا تھا اور اپنے بچوں سے کہا تھا اے حسنین دیکھو گریہ نہ کرنا، گریہ نہ کرنا، گریہ کی آواز بلند نہ کرنا، کہیں پڑوسی نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، حسنین علیہ السلام اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے تھے، کہیں گریہ کی آواز بلند نہ ہو جائے، لیکن میرا صابر امام جب غسل دے رہا تھا ایک مرتبہ ایسی چیخ ماری، ظرف آپ کو زمین پہ رکھا، دیوار کو سر پہ ٹیک دیا۔ اصحاب نے پوچھا مولا کون سی مصیبت آ گئی؟ یہی کہا زہرا نے مجھے نہیں بتایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کے پہلو شکستہ ہو گئے۔ آزاداروں یہ ایسی اذیت تھی کہ زہرا نے اپنے زخم کو امام سے بھی نہ بتایا اور رسول کے بعد اس اذیت کو سہتی رہی، درد پہلو کو سہتی رہی اور اس دنیا سے رخصت۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ جو مرحومین ان کے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ جو بیمار ہیں بالخصوص حاضرین کے گھر میں جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما،